السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہو کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو جیسے کہ آج کل ہمارا موسم بہت ہی زیادہ پاکستان کا حسین ہوا ہے، ویسے ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ بھی بہت ہی پیاری ہے۔ تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے، تو ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن آپ نے کرنا ہے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور ساتھ ہی پریس کرنا ہے بیل آئیکن کو، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور سب سے پہلے آپ اسے دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ہمیں یہ بتائیں کہ کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور پیاری سی ایپیسوڈ۔ تو اب ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں تم پھر چلو میرے ساتھ، میں نے بات بھی کرنی ہے تم سے۔ اور پھر جیسا کہ انکل نے کہا، تم جا رہے ہو میٹنگ کے لیے تو پھر سامان بھی پیک کر لیتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے کہ احان عائشہ کے ساتھ چلا گیا، لیکن الیاس صاحب کو اس پر شک تو ہوا کہ یہ اتنی آسانی سے کیسے راضی ہو گئی، لیکن پھر اپنے پلان کو سوچے وہ ہنسنے لگے کہ اب یہ لڑکی کیا کر سکتی ہے۔ عائشہ احان کو کمرے میں لے جاتے ہی، احان ایکچولی 1 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے، اب تو 2 منٹ کے لیے بھی تم سے دور رہنا میرے لیے امپاسبل لگ رہا ہے۔ لیکن انکل نے کیا حکم دے دیا ہے، وہ بھی اچانک سے، مجھے بے حد برا لگ رہا ہے اور ساتھ ہی دکھ بھی ہو رہا ہے کہ تمہارے بغیر ایک رات کیسے گزار پاؤں گی میں، وہ بھی اس ویران گھر میں اکیلے۔ مجھے تو پہلے ہی اس گھر میں رہنا بے حد مشکل لگ رہا ہے، تو پھر اب جب تم بھی نہ ہوگے تو کیسے رہوں گی میں؟ عائشہ مائی لو، تو کون ہو رہا ہے تم سے دور؟ احان عائشہ کی مکمل بات سنتے وہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب احان؟ کیا ہم ایک دوسرے سے دور نہیں ہو رہے؟ تم نہیں جا رہے ہو؟ عائشہ کے چہرے پر عجیب قسم کی اچانک سے مسکراہٹ پھیل گئی، جسے دیکھ احان بھی اس کے چہرے کو پیار سے پکڑے۔ میری جان، جا رہا ہوں میں، سوری ہم جا رہے ہیں۔ اگر میرا جانا لازمی ہے تو پھر اپنی بیگم کو بھی میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ اکیلے کیسے میں رہ سکتا ہوں وہاں پر۔ احان کے پہلے سے ہی سوچ کو سنے عائشہ زور سے اسے گلے لگاتی اس کے گال کو چومے۔ میری جان، تم کیسے سمجھ لیتے ہو میرے دل کی بات؟ مائی بیبی گرل، میں تو وہی کہتا ہوں اور کرتا ہوں جو کہ میرا دل کہتا ہے مجھے، تو پھر اب اگر وہ تمہارے دل و دماغ میں بھی چلتا ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ احان، آئی لو یو سو مچ، جان ہو میری تم۔ عائشہ احان کے بات سے بے حد خوش تھی۔ اچھا پھر سامان میں پیک کر لوں؟ میری جان، ایک بات تم بھی پہلے سے ہی جان لو۔ احان اس کے پیٹ پر سے اسے پکڑتا اپنے قریب کی اسے کچھ بتانے لگا۔ کیا احان؟ دیکھو عائشہ، بے شک ہم وہاں پر جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر ہماری رات سو کر ہرگز نہ گزرے گی۔ تمہیں ایک شرط پر ہی لے کر جاؤں گا کہ مجھے تم نے اپنی محبت کی بارش میں بے انتہا بھگانا ہے۔ احان کی شرط کو سنے وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلی کو پھیرتی۔ میری جان، تم اس عائشہ کے الگ روپ کو دیکھنے کے لیے تیاری پکڑنا شروع کر دو۔ واقعی میں ابھی دکھا دو نا اپنا وہ والا روپ۔ نو مسٹر ہسبینڈ، یہ تو وہاں جا کر ہی ملے گا دیکھنے کو تمہیں۔ یار تو جلدی کرو نا تیاری، بس فوری سے پہلے نکلے ہم۔ اوکے، سامان پیک کر رہی ہوں میں، تم تیار ہو جاؤ۔ احان جلدی سے بات میں چلا گیا اور عائشہ مسکراتی ہوئی، یہ الیاس چاہے کچھ بھی کر لے، میرا احان مجھے کچھ نہیں ہونے دے سکتا۔ دونوں تیاری کرنے کے بعد جب کمرے سے باہر نکلے تو الیاس کے چہرے پر بے حد تکبر تھا، جیسے کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہو۔ لیکن جب عائشہ کو احان کے ساتھ تیار ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے خود بخود ہی نکل پڑا، یہ کیوں تیار ہوئی پڑی ہے؟ ڈیڈ، ایکچولی ہم دونوں جا رہے ہیں، ویسے بھی کافی دن ہو چکے ہیں ہم کہیں پر بھی نہیں گئے، تو کیوں نہ پھر میں نے سوچا کہ 1 یا 2 دن وہیں پر ہی رہ لیں، پھر آ جائیں گے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، میرا مطلب کہ ایک گھر تم دونوں کے بغیر ویران ہو جائے گا۔ ڈیڈ، ویسے بھی ہمیشہ سے ہی ویران ہی تو رہا ہے، اس بے جا چیز کی پرواہ کرنے کا فائدہ، جبکہ عائشہ میرے بغیر اداس ہو جائے گی یہاں پر۔ الیاس صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اپنی بات کو پورا کرنے کی خاطر زبردستی سے روک لیتا۔ نہ جانے ایسا کون سا ان کا پلان تھا جو انہیں اس قدر برا لگ رہا تھا۔ عائشہ بھی احان کو بازو سے پکڑتی، چلو احان، لیٹ ہو رہی ہے ہمیں۔ انکل بائے، ٹیک کیئر گھر کا اور اپنا خیال رکھنا، کہتی عائشہ مسکراتی ہوئی احان کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھ جانے لگی۔ الیاس صاحب غصے سے چیختے، سالی 2 ٹکے کی عورت، آج ہمیشہ کے لیے اس کا منہ بند کرنا تھا۔
لیکن یہ الو کا پٹھا سارا پلان خراب کر دیا۔ ایک دن بھی نہ رہ سکا اپنی بیوی کے بغیر، لیکن چھوڑوں گا نہیں اسے۔ احان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور عائشہ گانوں کو لگائے، ساتھ ہی خود بھی گانا گائے جائے، اور احان بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ آج وہ خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی، جیسے کہ وہ کافی خوش ہو۔ آج وہ آزاد محسوس کر رہی تھی خود کو۔ تبھی وہ احان کی طرف دیکھتی، اپنی سیٹ سے اٹھتی، احان کے گال کو چومتی ہوئی، احان بہت مزے کریں گے ہم، موم سے بھی مل لیں گے۔ نو عائشہ، تم کیا چاہتی ہو کہ سبھی یہی سوچے کہ ہم نے مہمان نوازی کے بدلے میں خود بھی مہمان بن کر چلے گئے؟ ہم بس ہوٹل میں رکیں گے، پھر 1-2 دن بعد واپس اپنے گھر۔ احان، کاش ایسا ممکن نہ ہو، بس ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ سے رہنے لگیں۔ عائشہ کی بات پر اس کی طرف دیکھ خاموش رہا، جیسے کہ وہ کچھ بھی کہے عائشہ کے چہرے پر آئی خوشی کو کم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سکینہ بیگم کو ان کے گھر پر چھوڑے عرش، رقیہ بیگم اور رائکہ اپنے گھر پہنچے۔ رائکہ کو خوشی تو تھی کہ آخر وہ اپنے گھر پہنچ چکی ہے، لیکن الیاس کا دیا گیا زخم اور عرش کا رویہ اسے کافی ہرٹ کر رہا تھا۔ رقیہ بیگم گھر کے اندر جاتی صوفے پر بیٹھی عرش کو آواز لگائی، بیٹا کافی دن تو گزر چکے ہیں، پھر ہم واپس UK کب جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر سے اس ملک سے دور جانے والی بات کو سنے پہلی مرتبہ وہ اس قدر غصے کیے۔ امی کیا بار بار ایک ہی بات دہراتی رہتی ہیں؟ کیا حلوہ ہے سب کچھ؟ بامشکل یہاں پر نوکری ملی ہے مجھے، اب ہم سیٹل ہوئے ہیں، لیکن آپ ایک ہی بات پر اپنی سوئی کو اٹکائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے جانا ہے جانا ہے۔ کیا بھول گئی ہیں آپ کی کیسے گزارا کرتے تھے ہم وہاں پر، کیسے زندگی گزاری ہے ہم نے؟ لیکن نہیں، آپ نے تو سکون سے بس گھر پر رہنا ہے، وہاں پر جاب کو تلاش کرنا، گھر کا خرچ چلانے کا بوجھ تو مجھ پر ہوگا نا۔ اس قدر برے طریقے سے اپنی ماں کے ساتھ بات کرنے پر رقیہ بیگم ہکی بکی ہو گئی، اور رائکہ بھی شوق تھی، کیونکہ اتنے دنوں میں عرش نے کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسے بات نہ کی تھی۔ دماغ خراب کر دیتے ہیں، نہ جانے عرش کو کیا ہو چکا تھا جب سے وہ عائشہ کے گھر گیا تھا۔ اس کا غصہ ناک پر ہی رکھا ہوا تھا، جو وہ بار بار نکالے جا رہا تھا۔ رقیہ بیگم روتی ہوئی سر پکڑے بیٹھ گئی کہ اس کا بیٹا، اس کا اکلوتا سہارا، جسے پالنے کی خاطر نہ جانے کیا کچھ اس نے برداشت کیا ہے، آج وہ اپنی ماں سے یوں بات کر کے چلا گیا۔ رائکہ اسے پانی دیتی سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، اور عرش بے حس ڈرامہ شروع کہتا کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہوٹل کے روم کی چابی لگائے کھولتے ہی عائشہ تیزی سے کمرے کے اندر گئی۔ احان بھی اس کے پیچھے جاتا ہوا اسے پیٹ سے پکڑے اٹھاتا۔ بتاؤ میری جان، کیسا لگا یہ روم؟ سب سے مہنگا اور ہنی مون اسپیشل لیا ہے۔ احان، اتنی لیٹ کون سا ہنی مون ہوتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو 1 ماہ شادی کو ہوا ہے، ہم تو ابھی ہنی مون پر ساری دنیا گھومنی ہے ہم نے۔ ہاں تو وہ ہنی مون کب ہوگا؟ جب ہمارے بچے ہو جائیں گے۔ تو کیا تب جانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ عائشہ کے بچوں والی بات کو سنے احان کے چہرے پر عجیب قسم کا تاثر آیا، اور وہ اسے گود سے نیچے اتارتا۔ ہاں، ہمارے بچے نہیں ہوں گے، میرا مطلب کہ ابھی نہیں ہوں گے۔ احان، کیسے باتیں کرو، کیوں نہیں ہوں گے؟ دیکھ لینا، جلدی تمہارے ڈیڈ بننے کی خوشخبری میں تمہیں دوں گی، لیکن میں اتنی چھوٹی سی ماں لگوں گی تو نہیں، پتہ نہیں لوگ یقین کیسے کریں گے۔ عائشہ کے مذاق کرنے پر احان اپنی گردن پر عجیب طریقے سے ہاتھ پھیرتا، جیسے کہ وہ کافی کنفیوز ہو۔ عائشہ پلیز چینج دا ٹاپک، کہا نا ابھی مجھے بچے نہیں چاہیے۔ بچوں کے ذکر پر ہی احان کا ایسا بہیو دیکھ عائشہ کو عجیب لگا کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے، لیکن فی الحال وہ احان کو کسی بھی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے مائی بیبی بوائے، کوئی فضول کی بات نہیں یہاں پر ہوگی، چونکہ ہنی مون اسپیشل روم ہے تو بھی یہاں پر ہنی مون ہی منانا چاہیے۔ دیکھتی ہوں کہ یہاں پر ہمارے لیے کیا اسپیشل چیز رکھی ہوئی ہے۔ عائشہ ادھر تو دیکھی جا رہی تھی، لیکن جب اس نے وارڈروب کو کھولا تو وہاں پر الگ قسم کی نائٹیز کو دیکھی۔ اوہو، یہاں پر تو پورا انتظام کر رکھا ہے۔ ہاں لک ایٹ دیس، بتاؤ کہ کون سی پہنوں میں نائٹی؟ احان خاموش تھا، عائشہ کی بات پر وہ کوئی بھی رد عمل ظاہر نہ کر رہا تھا۔
ابھی عائشہ خود ہی میرا شوہر جتنا رومانٹک ہے تو پھر سب سے منی اور اچھی نائٹی کو ہی پہنوں گی۔ ہاں یہ بیسٹ ہے۔ ویسے پہننے کا کوئی فائدہ تو نہیں کیونکہ کچھ زیادہ ہی منی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اتنا کہتی ہوں وہاں سے جانے لگی، لیکن احان کو خاموش دیکھا۔ عائشہ اس کی طرف دیکھ مسکراتی، اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں یہیں پر ہی چینج کروں گی۔ اگر تم منہ پھلائے بیٹھے ہو تو پھر اس بات پہ قائم رہنا، دیکھنا بھی مت میری طرف۔ عائشہ کی بات کو سنے وہ بھویں کو اٹھائے، ایک نظر اس پر ڈالے، دوسری طرف دیکھنے لگا۔ عائشہ بھی اپنی شرٹ کو اتارتی، ساتھ ہی جینس کو انزپ کرتی، نیچے کی اسکائی سے بھی اتارتی، اب صرف بلاؤز اور پینٹی میں موجود تھی۔ احان تھوڑی سی نظر عائشہ کو دیکھنے لگا، لیکن عائشہ کی اس کی طرف دیکھنے پر اس نے اپنی نظر کو پھیر لیا۔ عائشہ ایک طرفہ مسکراہٹ چہرے پر لاتی، اب اپنے ہاتھ کو پیچھے لے جاتی، بلاؤز کو ان ہک کر دیا، جس کی وجہ سے وہ کلتا نیچے گر گیا، اور اپنی پینٹی کو بھی اتارتی پھینک برہنہ کھڑی ہو گئی۔ احان خود کو روکنے کی بے حد کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی خود کو نہ روک سکا اور عائشہ کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ عائشہ بھی اس محروم رنگ کی نائٹی کو پہنتی احان کی طرف دیکھتی مسکراتی ہوئی اس کے قریب آنے لگی۔ احان بھی اسے اپنے قریب آتا دیکھی جائے تبھی وہ اس کی گود میں بیٹھتی۔ اتنی سردی میں بھی بے حد گرمی لگ رہی ہے مجھے، تمہارے پاس کوئی ٹوٹکا ہے اسے ختم کرنے کا؟ اس کے ہونٹ پر اپنے انگوٹھے کو پھیرتے اسے پوچھے۔ احان بھی عائشہ کی حرکتوں سے خود پر قابو کھونا شروع ہو گیا اور اپنے ہونٹ کو اس کے قریب لے جانے لگا، لیکن عائشہ فوراً سے کھڑی ہوتی ہنسنے لگی، جسے دیکھ احان فوراً سے خود بھی کھڑا ہوتا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑے اسے چومنے لگا۔ عائشہ بھی احان کی بیلٹ کو کھولنا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ بھی احان کو پانے کے لیے بے صبری ہوئی جا رہی تھی۔ کس کرتے ہوئے وہ اسے اٹھائے بستر کی طرف لے جانے لگا، بیڈ پر لٹاتی اپنی شرٹ کو اتاری، تیزی سے پھینکتے ساتھ ہی پینٹ کو بھی اتارنا شروع ہو گیا۔ عائشہ بھی تیز تیز سانسیں لیتی احان کو پانے کے لیے پاگل ہوئی جائے۔ فوراً سے وہ اس پر جھکے، اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرنے کے ساتھ ہی دباتے ہوئے اس کی بہنی ناٹی کو بھی اتارنا چاہتا تھا، لیکن ایسا کرنے سے دیری ہونی تھی اور احان کے ایک پل کا بھی انتظار ہرگز نہ کر سکتا تھا۔ تبھی وہ اسے کمر سے پکڑے تھوڑا سا اونچا کیا، اس کی نائٹی کو مکمل طور پر اوپر کرتا، جس کے باعث اس کے سینہ بھی بڑھنا ہو چکا تھا۔ تبھی ایک ہی جھٹکا دیا، جس کے باعث عائشہ نے مضبوطی سے اس کے بالوں کو پکڑ لیا، لیکن یہ حرکت احان کو ہرگز نہ روک سکی۔ تبھی وہ تیزی لاتا اسے جھٹکے دینا شروع ہو گیا، ساتھ ہی اس کے سینے میں موجود بھاروں کو اپنے ہاتھ کی مدد سے دبائے جائے۔ عائشہ بھی ہر شدت پر مسکراتی، کم آن مائی بوائے کم آن کہتی، اس کے جوش کو مزید بڑھانے کا باعث بنی جائے۔ مکمل طور پر دونوں مدہوش ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے احان یہ بھی بھول گیا کہ یہاں پر وہ میٹنگ کی خاطر ہی آیا تھا۔ الیاس صاحب بار بار اسے کال کی جائے، لیکن فون بجنے کے باوجود بھی عائشہ اور احان ایک دوسرے کو محبت لٹانے میں مصروف تھے۔ احان عائشہ کو جتنی شدت سے دکھاتا، عائشہ کو اتنی ہی اس کی طلب بڑھتی۔ احان بھی کبھی اس کے سینے کو چومے تو کبھی ہونٹوں کو، جب تک ایسے دونوں چور ہو گئے تبھی احان اس سے دور ہوتا ہر سائڈ پر لیٹ گیا۔ عائشہ بھی اپنی نائٹی کو ٹھیک کرتی، نہ جانے کتنے دنوں بعد احان مجھے اتنا سکون ملا ہے۔ احان بھی عائشہ کی بات کو سنے، اس کے ہاتھ کو پکڑے چومتا، اور مجھے تو ہر بار تم میں مزید بڑھتا ہوا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ویسے آج لگتا ہے کہ تمہیں کچھ زیادہ ہی خوشی اور مزہ آ رہا تھا، تبھی تو خوب جوش دلوانے کا باعث بن رہی تھی تم۔ احان خاموش ہو جاتا، وہ تو بس خود بخود ہی میرے منہ سے نکل رہا تھا، لیکن تم بھی تو آج کافی جوشیلے دکھائی دے رہے تھے، واقعی میں کچھ دنوں کی کسر تم نے آج نکال دی۔ دونوں ہنسنا شروع ہو گئے، لیکن تبھی میسج کے رنگ کو سنے احان نے موبائل کو اٹھا کر چیک کیا تو اتنی کالز الیاس صاحب کی۔ دیکھا یار یہ کیا ہو گیا عائشہ، تم بھی نا یار، ہم یہاں پر کیا کرنے کے؟ عائشہ بھی احان کے سوال پر سوچتے ہو، ہاں میٹنگ پر جانا تھا تم نے، لیکن اب تو رات کا 1 بج رہا ہے، ڈیڈ بہت غصہ ہوں گے، کیا کروں میں، اب کیا بتاؤں گی انہیں؟ احان ریلیکسڈ، کیا ہو گیا ہے اس میں، کیا ہو گیا، اپنے ڈیڈ سے ڈرنا بند کرو، ویسے بھی وہ اس لائق نہیں ہے۔ آخر اس کے منہ سے الیاس صاحب کے لیے نفرت نکل گئی، جسے سن حیران ہوئے احان اس کی طرف دیکھنے لگا۔